روزہ خور تھے، یعنی روزہ چھوڑنے والے لوگ تھے، رمضان کی ناقدری کرتے تھے، جن کو آج یہ جو ہے سزا دی جا رہی ہے۔ رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری امت کے جو ہے 2 اندھیروں کو دور کرنے کے لیے 2 چیزیں عطا کی ہیں۔ خبر کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے قرآن دیا ہے، اور حشر کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے رمضان دیا ہے۔ رمضان اور قرآن ہمارے لیے یہ جو ہے نا بڑی نعمتیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے کو جو ہے نا دیا ہے۔ اور پھر یہ جو ہے اس میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل زنگ آلود ہو، جس کا دل زنگ کھایا ہوا ہو، اگر اس کو جلا دینے والی، صاف کرنے والی 2 چیزیں ہیں، ایک قرآن اور دوسرے جو ہے موت کی یاد۔ تو قرآن ہم کو ملا ہے، اور جو ہے موت کی یاد سے بھی جو ہے دل زنگ کھایا ہوا جو ہے نورانی ہوتا ہے، اور قرآن سے بھی جو ہے نا نورانی ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ساری کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرآن سب سے افضل اور جو ہے نا عزیز ہے، ساری کائنات میں جو ہے نا سب سے عزیز قرآن ہے۔ ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا ملعونۃ وما فیہا ملعونۃ الا القرآن والدین۔ دنیا جو ہے لعنتی ہے، اس میں جو کچھ ہے سب لعنتی ہے سوائے قرآن اور دین کے۔ تو قرآن ہم کو ملا ہے، اور یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو یہ جشن منانے کا ہے، اس لیے جو ہے تلاوت کی جو ہے کثرت کی جاتی ہے یہ مہینے میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزداروں کی فضیلت میں ایک حدیث ارشاد فرمائی، جب آپ معراج میں گئے تھے، معراج میں گئے تو عرش کے پہلو میں ایک فرشتے کو دیکھا جو قوی ہیکل ہے، اور اس کے 70,000 سر ہیں، اور ہر سر میں جو ہے 70,000 زبانیں ہیں، اور اتنی خوش آواز سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے کہ جو ہے نا عرش کو حرکت ہوتی ہے، اتنی خوش آواز میں، اچھی آواز میں اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ تو پوچھا گیا جبرائیل یہ کون ہے اور یہ تسبیح کر رہا ہے، کیا بات؟ بولے کہ یا رسول اللہ یہ فرشتے کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ یہ تسبیح کرے، اور اس کی تسبیح کا ثواب آپ کے روزداروں کے نام اعمال میں لکھا جائے، اس امت کے روزداروں کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اور جو ہے اس کے سامنے ایک نورانی صندوق ہے، اور اس پر جو ہے نورانی قفل لگا ہوا ہے۔ پوچھے کہ یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اس میں آپ کے امت کے روزداروں کی نجات لکھ کر رکھ دی جاتی ہے، اور مبارک ہو آپ کو اور آپ کی امت کو کہ اس میں نجات لکھ کر رکھ دی جاتی ہے۔ اور حشر کے میدان میں یہ لوگ جو ہے نا، یہ جیسے ہم گریٹنگ کارڈ سے ایک دوسرے کو دیتے ہیں، ویسا وہ مجدہ نجات ایک دوسرے کو دے کے مبارکبادیاں پیش کریں گے۔ اور یہ مہینہ جو ہے صبر کا ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دوسرے کی ہمدردی کا مہینہ ہے۔ جو کوئی اس مہینے میں اپنے غلام سے کم کام لے، یعنی اپنے امپلائیز سے، اپنے جو ہے ماتحتین سے کم کام لے، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے، اور اس کو جو ہے نا اپنی جوار رحمت میں لے لیتا ہے۔ یہ جو ہے نا رمضان کی جو ہے نا فضیلتیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل کو پیدا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب عقل کو پیدا کیا تو اس سے کہا کہ آگے آ، تو عقل جو ہے آگے آ گئی۔ اس کے بعد بولے کہ پیچھے ہٹ، تو پیچھے ہٹ گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھ سے بڑھ کر معزز و مکرم کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ اس کے بعد نفس کو پیدا کیا، نفس سے کہا کہ آگے آ، وہ جو ہے نا نہیں آیا آگے، ہٹ درمی کیا۔ بولے کہ پیچھے ہٹ، پیچھے بھی نہیں ہٹا، ہٹ درمی کیا۔ دوزخ سے ڈرایا گیا، پھر بھی مخالفت کرتا رہا۔ لیکن جب بھوک اور پیاس کی تکلیف دی گئی تو پھر اطاعت پہ مجبور ہوا، اطاعت کرنے لگا، کہنا مانا۔ تو نفس جو ہے نا بھوک اور پیاس سے جو ہے نا ڈرتا ہے، اس لیے جو ہے ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نفس کو جو ہے نا اس میں تزکیہ کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے ہمارے کو جو ہے نا نفس دیا ہے، اور اس کو ہم کو قابو پانے کے لیے رمضان دیا ہے۔ بولے کہ اس میں بھوک اور پیاس سے، کیونکہ بھوکا رہنا اور پیاسا رہنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت عزیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا بھوک اور پیاس سے جہاد کرنے والا، اور جو ہے کم کھانے والا، کم جو ہے نا پینے والا، اور کم سونے والا ایسا ہے جیسے کہ جو ہے نا کافروں سے جہاد کرتا ہے۔
کافروں سے جہاد کرنے میں جتنا ثواب ہے، بھوک اور پیاس سے جہاد کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ اتنا ثواب جو ہے نا اس کو دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے جو ہے اس آدمی کو راستہ نہیں دیتے جو خوب پیٹ بھر کر کھاتا ہے اور جو ہے نا خوب سوتا ہے اور زیادہ ہنستا ہے، اس کو فرشتے راستہ نہیں دیتے، اور اس آدمی کو راستہ دیتے ہیں جو کم کھاتا ہے اور کم سوتا ہے اور کم ہنستا ہے۔ یہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ شخص نیکیوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے پاس معزز و مکرم ہے جو خوب غور و فکر کرتا ہے، اور جو ہے نا خوب غور و فکر کرتا ہے اور زیادہ دن بھوکا رہتا ہے، اور جو ہے اس کے برخلاف وہ شخص اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے جو اپنے پیٹ کو خوب بھر لیتا ہے اور خوب پیتا ہے اور جو ہے نا خوب سوتا ہے، اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ اور پھر اس ماہ مبارک میں جو ہے نا اس کی فضیلتیں ختم ہی نہیں ہوتی، اتنی فضیلتیں ہیں یہ ماہ کی، اور اس میں جو ہے نا ہم کو قرآن ملا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم شہیدوں کی موت چاہتے ہو اور جو ہے نا کیا کہنا چاہیے جہاد کرنے والوں کا اجر چاہتے ہو، اور جو ہے اسی طریقے سے فضیلتیں گنائیں، اور بولے کہ جو ہے نا تم قرآن پہ عمل کرو، قرآن پہ عمل کرو، سنتے سناتے رہو اور پڑھتے پڑھاتے رہو، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو اتنا ہی اجر دے گا جیسے جہاد میں دیتا ہے، اور جو ہے شہید کو جو مرتبہ ملتا ہے وہ مرتبے پہ تم کو فائز کرے گا۔ تو قرآن کو سنتے سناتے رہنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، کیا تم کو میں ایسی بات بتاؤں کہ جو ہے اگر تم اس پر عمل کرو تو فرشتے تمہاری خبر کی زیارت کے لیے ایسے آئیں گے جیسے آج لوگ خانہ کعبہ کو جاتے ہیں۔ بولے یا رسول اللہ بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کو پڑھتے پڑھاتے رہو، سنتے سناتے رہو، اور جو ہے نا اس کو لازم پکڑ لو، تو تم کو تمہارے مرنے کے بعد رحمت کے فرشتے تمہارے زیارت کے لیے ایسے آئیں گے جیسے آج ہم خانہ کعبہ کو جاتے ہیں۔ ایسی جو ہے نا فضیلتیں اور بخششوں و رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اور ہم مسائل بھی سمجھ رہے تھے رمضان کے مہینے میں، اس کے روزے کے کیا فرائض تھے فضیلتوں کے ساتھ۔ اب میرا عنوان جو سرکار دیے کہ جو ہے نا مسائل، فضائل رمضان اور مسائل رمضان، تو کچھ فضائل پہ اور کچھ مسائل پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں سرکار کے حکم سے۔ تو مسائل میں ہم یہ سمجھے تھے کہ روزے کے فرائض کیا ہے، روزے کی سنتیں کیا ہے، اور روزہ کن پر فرض ہے اور کن پر فرض نہیں ہے۔ آج ہم یہ سمجھیں گے کہ روزہ جو ہے نا کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کہ روزہ جو ہے قصداً کھا پی لینے سے، یعنی جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جو ہے قصداً جمع کرنے سے روزہ چلے جاتا ہے، اور اگر کوئی جو ہے مسواک کرے یا عطر لگائے، خوشبو لگائے، یا پھر پچکنا لگائے یا خون نکلوا لے ٹیسٹ کے لیے کیوں نہ ہو، اور یہ سمجھے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہو گیا، حالانکہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن یہ سمجھے کہ روزہ ٹوٹ گیا ہوگا، یہ سمجھ کے پھر سے کھا لیا پی لیا ہونا بلکہ، تو پھر اس کا روزہ چلے جاتا ہے۔ ان چیزوں سے نہیں جاتا۔ اور جو ہے روزہ جانے کی صورتیں کیا ہے، بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں جاتا ہے بلکہ روزہ برقرار رہتا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے، تو بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن ناس لینے سے یا پھر انہیلر لینے سے جو ہے روزہ چلے جاتا ہے۔ کان میں دوا ڈالنے سے اور ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ جاتا ہے، لیکن آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آنکھ میں ڈالنے کی اجازت ہے، لیکن ناک اور کان میں ڈالنے سے روزہ چلے جاتا ہے۔ حقہ پینے سے روزہ چلے جاتا ہے، اسی کے حکم میں سگریٹ بھی ہے، سگریٹ پینے سے بھی جو ہے نا روزہ جاتے رہے گا۔ اور کسی چیز کا نگل جانا جو غذا کے طور پہ استعمال نہیں ہوتی، جیسے روئی ہے، کنکر ہے، یا گھاس کا تنکا ہے، ایسا کوئی چیز نگل جانا جو غذا کے طور پہ استعمال نہیں ہوتی، اس سے بھی جو ہے نا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور پھر جو ہے اگر کہ کلی کرتے وقت وضو میں بے اختیار حلق میں پانی اتر جائے، اس سے بھی روزہ چلے جاتا ہے۔ یا غوطہ لگاتے وقت جو لوگ غوطے کا کام کرتے ہیں، غوطہ لگاتے وقت اگر پانی حلق میں اتر جائے تو روزہ چلے جاتا ہے۔ ایک قضا لازم آتی ہے، کفارہ لازم نہیں آتا۔ اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے تو اس کے لیے قضا اور کفارہ لازم آتا ہے۔ کفارہ کیا ہے روزے کا؟ بہت سخت کفارہ ہے، بولے کہ ایک غلام آزاد کرنا، کیونکہ اب تو غلام کا سسٹم نہیں رہا، بولے کہ 60 روزے لگاتار پے در پے رہنا، یہ کفارہ ہے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر جو ہے نا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا،
یہ روزے کا کفارہ ہے۔ اگر 2 وقت کا کھانا بلا کر نہیں کھلا سکتے ہیں 60 مسکینوں کو، تو پھر ایک ہی وقت میں 120 مسکینوں کو بلا کے ایک وقت کا کھانا کھلا دیا جا سکتا ہے۔ اگر نہیں کھانا کھلانا نہیں چاہ رہے ہیں تو پھر جو ہے نا اناج، کچا اناج بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک کفارہ یہ ہے کہ جو ہے ایک مسکین کو جو ہے نا 1.25 کلو، جیسے صدقہ فطر دیا جاتا ہے ویسا 1.25 کلو گیہوں، یا پھر اگر جو ہے چاول یا کھجور یا مکھنا، کشمش وغیرہ دے رہے ہیں تو پھر 2.5 کلو جواری دے رہے ہیں تو 2.5 کلو دینا پڑے گا۔ یہ روزے کا کفارہ ہے اگر کوئی جان بوجھ کر توڑتا ہے۔ لیکن اگر انجانے میں کچھ ٹوٹ جائے روزہ یا بھولے سے کھا پی لے اور تو اس سے روزہ تو نہیں جاتا، لیکن کوئی زبردستی روزہ توڑا دے یا پھر سوتے کی حالت میں اس کے حلق میں پانی ڈال دے، اس طریقے سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے تو کفارہ لازم نہیں آتا، صرف جو ہے ایک قضا لازم آتی ہے کہ روزے کے بدلے میں ایک قضا روزہ رہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو وہ یہ تمنا کرتی کہ سال تمام رمضان ہی رہے تو اچھا تھا، ایسی تمنا کرتی۔ اور اگر ایک روزہ کسی کا بغیر عذر شرعی کے چھوٹ جائے، اب وہ عمر بھر بھی روزے رکھے تو پھر وہ روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، وہ روزے کی رضا اللہ تعالیٰ کی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور روزے میں مباح چیزیں بول کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ روزے میں مباح جو چیزیں جائز ہے، یہ روزے میں یہ کام کر سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں جاتا۔ اکثر جو ہے مغالطہ رہتا ہے کہ اس سے چلے آتا ہے کہ کیا ہے، اس سے نہیں جاتا۔ جیسے کہ سر میں تیل ڈالنا ہے، بدن پہ تیل لگانا ہے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی اجازت ہے۔ مسواک کرنا ہے، اس کی بھی اجازت ہے، اس سے کوئی روزے میں فرق نہیں۔ کبھی بھی نہا سکتے ہیں، نہانے سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، البتہ غرارہ نہیں کرنا چاہیے۔ کلی کر سکتے ہیں، غرارہ نہیں کر۔ کلی کرنے کے بعد جو منہ میں تری ہوتی ہے، منہ میں کچا پن رہتا ہے، وہ اگر نگل جائے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر اپنا تھوک جو ہے نگل جائے تو اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ جاری رہتا ہے۔ اگر کوئی جمع کر کے نگلے تھوک کو، یا بلغم بھی تھوک کے حکم میں، اگر کوئی جمع کر کے نگلے تو صرف مکروہ ہوتا ہے، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ خون نکلنے سے، احتلام ہو جانے سے اس سے روزہ نہیں جاتا، البتہ کوئی جو ہے جاگتے کی حالت میں انزال کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا ہے کسی کا، تو رمضان کا اہتمام یہ ہے کہ رات تک جو ہے، یعنی کہ افطار کے وقت تک اس کو روزے کی حالت میں ہی گزارنا ہے، اس کے بعد جو ہے نا انہیں روزے سے باہر آ سکتا ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک حقیقی جو کہتے ہیں سنتے عمل کی توفیق عنایت فرما، واسطہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔